بھولنے کی بیماری کا کیا علاج ہے؟ میں نسیان کا شکار ہوں، جو کچھ سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں لمحات میں بھول جاتا ہوں۔ کوئی عمل بتا دیں تاکہ نسیان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ محمد افضل بٹ کشمیر سے۔ جناب میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گا تو پھر آپ بھول جائیں گے مفتی صاحب نے کیا بتایا تھا۔ آپ کو تو بھولنے کی بیماری ہے۔ تو دیکھیں بھولنے کی بیماری جو ہے اس کا کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ باقی وظیفوں سے یہ چیزیں نہیں حل ہوتی، دعاؤں سے حل ہوتی ہیں۔ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ آپ کو بھولنے کی بیماری سے بچائے اور جو ہے اچھا حافظہ اللہ آپ کو نصیب کرے اور پھر اس قوت کو اللہ اچھے کاموں میں استعمال کرے۔ باقی یہ کہ گناہوں سے حافظے پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں گناہ ہیں تو ان گناہوں کو بھی چھوڑیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ حضرت امام شافعی کا شعر ہے نا کہ میں نے اپنے استاذ سے شکایت کی کہ میں چیزیں بھول جاتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑو، اس لیے کہ علم جو ہے نا چاہے کوئی بھی علم ہو یہ اللہ کا ایک نور ہے، یہ گنہگار کو اللہ عام طور پہ عطا نہیں کرتے۔ تو گناہوں کی کثرت بھی ایک حافظے کی کمزوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس پہ ایک اشکال ہوتا ہے گوروں کے حافظے کیسے تیز ہوتے ہیں، وہ تو پیتے پلاتے بھی ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ ان اشکالات کے جواب میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو مسلمان کے لیے اللہ کے اصول کچھ اور ہیں، غیر مسلموں کے لیے کچھ اور اصول ہیں۔ تو آپ اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ میں مبتلا ہیں تو اس کو چھوڑیں، اس کا بھی حافظے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ پراپر نیند نہ ہونے کا بھی حافظے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ خوراک میں کیا کھا رہے ہیں اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو یہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، آپ اس سے رابطہ کریں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ تربیت کی کمی کی وجہ سے کیا والدین کو گناہ ہوگا؟ اولاد کی تربیت ماں باپ پر کتنی فرض ہے؟ بعض ماں باپ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے صحیح تربیت نہیں کر پاتے، کیا اس صورت میں والدین کو گناہ ہوگا؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں والدین دین کا علم حاصل نہیں کرتے، پھر اولاد کی تربیت نہیں کرتے، اس سے اولاد گمراہ ہوتی ہے تو ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا، کیونکہ شریعت کا حکم ہے، آپ نے تبلیغ میں سنا ہوگا، ہم جس بھی شعبے سے متعلق ہوں اللہ نے ہمیں ڈالا اس میں، تو ہمیں اس کے شرعی علوم سیکھنا فرض ہے۔ آپ وضو سیکھ کے کریں نا، بغیر سیکھے وضو نہیں کر سکتے۔ نماز کے مسائل سیکھ کے پڑھیں۔ تجارت کرنی ہو تو تجارت کے مسائل سیکھیں۔ اسی طرح جب نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق پڑھیں پہلے، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہیں۔ پھر اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا پہلے سے آپ کو پتہ ہو کہ اسلام نے اولاد کی تربیت کے کیا ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں پڑھتے اور اولاد بگڑتی ہے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت سے متعلق بھی شریعت کے احکامات کو پڑھیں۔ بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں اس پر الحمدللہ، علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جو انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کی ہیں، اور پھر ان کے حساب سے اولاد کی تربیت بھی کریں۔ اپنی کوشش کر لیں، پھر اگر وہ بگڑ بھی گیا تو پھر انشاءاللہ ماں باپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے پوری کوشش ہوتی ہے پھر بھی اولاد بگڑ جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، حالانکہ نوح علیہ السلام نے تو اس کی تربیت کی پوری کوشش کی ہوگی۔ پیغمبر تو کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔